دیکھیں بعض اوقات کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، ایک مکان چھوڑ کر گیا ہے اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس کو بیچ دیں گے تو ہم کیا کریں گے، ہم کہاں جائیں گے، بہن حصہ مانگ رہی ہے۔ اب اتنا بہت کچھ تو چھوڑا نہیں ہے ابا نے، تھوڑا سا تو ہے، اس میں بانٹ دیں گے تو آئے گا کیا ہاتھ میں؟ تو دیکھیں قرآن عظیم کو دیکھیں، اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ اس طرح کی صورتحال ہوگی؟ معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کیا؟ معاذ اللہ، اللہ کو ساری صورتحال معلوم ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کون کیا چھوڑ کر جائے گا، کون کتنی چیزوں کا وارث بنے گا، کوئی بالکل نہیں بنے گا، کوئی بہت زیادہ مال کا وارث، سب معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا ارشاد فرمایا، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑا ہو والدین نے یا قریبی رشتہ داروں نے، وَلِلنِّسَاءِ نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا ہو والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے۔ جملہ بالکل سیم ہے، للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، اور آگے فرمایا وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے۔ اب عورتوں کا حصہ کون ختم کر سکتا ہے جو خالق کائنات نے بیان کر دیا اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ بھئی مجھے مال مل جائے، اور پھر یہ جملہ کہ بھئی اتنا تو چھوڑا ہے ہی کیا، ہاتھ میں کیا آئے گا، اور آج کل مکانوں کی قیمتیں دیکھو ہم کیا کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی اگر والد صاحب چھوڑ کر نہ جاتے تو آپ کیا کرتے؟ اور آپ کس بنیاد پر حصہ لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے والد تھے، آپ کی والدہ تھی، تو وہ جو بہن مانگ رہی ہے وہ کس بنیاد پر مانگ رہی ہے؟ ان کے بھی والد تھے، ان کی بھی والدہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کا حصہ مقرر فرمایا۔ اور یہ بات کہ چھوڑا کیا ہے، اس میں سے کیا بچے گا، تو بھائی سب اس کو دے دو نا، آپ نے ہی رکھ لینا ہے۔ وہ بھی یہ کہے چھوڑا کیا ہے، میرے حصے میں کیا آ رہا ہے، سب مجھے ادھر دے دو، تو اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا، آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ مما قل منہ او کثر، کہ وہ چھوڑا ہوا مال قل منہ تھوڑا ہو، او کثر یا بہت زیادہ ہو، للرجال نصیب مردوں کے لیے اس میں حصہ ہے، وللنساء نصیب اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، چھوڑا ہوا مال قلیل ہو یا کثیر ہو۔ اور آگے بڑی زبردست بات فرمائی، نصیبا مفروضا، یہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب کسی کی جرت ہے کہ اس کو تبدیل کر سکے؟ تو یہ چند ٹکوں کے لالچ میں یہ انسان اندھا ہو جاتا ہے اور اعتراض کرتا ہے۔ تو جس طرح سے تم اگر اولاد ہونے کی حیثیت سے یہ چیزیں لے رہے ہو تو وہ بھی اولاد ہے، پھر سب اس کو دے دو نا، تو وہاں بولتی بند ہو جاتی ہے۔ قرآن عظیم کو سامنے رکھو نا، قرآن کیا حکم دے رہا ہے۔ اگر انصاف کی بنیاد پر یہ تقسیم کرو گے اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اس میں، اور اگر یہ ابھی چھین لوگے حقوق العباد میں مبتلا ہو جاؤ گے، آخرت میں کیا جواب دو گے؟ یہ گھر اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، پھر انہوں نے بھی نہیں دینا ہے۔ حالانکہ اگر باپ نے قبضہ کر لیا تھا اپنی بہن کی جائیداد پر جو اب بچوں کی پھوپھی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ بھئی باپ جانے اور پھوپھی جانے، ان پر لازم ہے کہ اس مکان میں میری پھوپھی کا حصہ تھا، لہٰذا ان پر لازم ہے کہ وہ دیں۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ اگر کوئی شخص مال حرام اپنے طریقے میں چھوڑ کر مرا ہے تو وارث کے لیے اس میں کیا حکم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ معلوم ہے کہ اتنی مقدار فلاں شخص سے بطور سود لی تھی، حرام ذریعے سے حاصل کی تھی، تو مقدار بھی معلوم ہے اور وہ بندہ بھی معلوم ہے، تو اس کو واپس کرنا واجب ہے۔ تو اب یہاں پر تو معلوم ہے نا کہ اس میں مکان میں پھوپھی کا حصہ تھا اور ابا نے دیا نہیں تھا، تو مقدار معلوم ہے اور بندہ بھی معلوم ہے کہ کس کا حصہ ہے، تو مقدار بھی معلوم ہے اور فرد بھی معلوم ہے، لہذا اس کو دینا واجب ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ابا کر کے چلا گیا تو یہ پیچھے بری ذمہ ہو جائیں گے، نہیں، اگر یہ نہیں دیں گے تو یہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ لیکن غور کرنا چاہیے، جو باپ کر کے چلا گیا ہے، قبر میں اتر گیا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ تو پیچھے دیں گے یا نہیں دیں گے یہ تو ان کے اوپر ہے، یہ خود مجرم ہوں گے اور جب یہ مریں گے تو ان کو پتہ چلے گا۔ لیکن جو کر کے چلا گیا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی، حقوق العباد کا مسئلہ بڑا سخت ہے، جب تک وہ
صاحب حق معاف نہیں کرے گا تب تک معاف نہیں ہوگا. تو بڑی سنگین بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قصور تو معاف فرما دیتا ہے جو اس کے حق میں بندے نے کوتاہی کی ہوتی ہے، لیکن بندے کا حق اسی نے خود مقدم رکھا ہے کہ جب تک یہ معاف نہیں کرے گا میں نہیں کروں گا. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ عورتوں کا بھی حصہ ہے، مردوں کا بھی حصہ ہے، چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، یہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لہٰذا ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے.